حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اسے دنیا کا تہائی حسن دیا گیا ہے۔ اس کی بدکاری بھی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ جب تک وہ 100 دینار نہ لے لیتی، اپنے قریب کسی کو نہیں آنے دیتی۔ لوگ اس کے حسن کی وجہ سے اتنی بھاری رقم ادا کر کے بھی اس کا قرب حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ ایک عابد کی اس عورت پر اچانک نظر پڑ گئی۔ اتنی حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر وہ عابد اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اس حسین و جمیل عورت کا قرب ضرور حاصل کروں گا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ 100 دینار دیے بغیر میری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکتی، تو اس نے مطلوبہ رقم حاصل کرنے کے لیے دنوں رات مزدوری کرنا شروع کر دی۔ کافی تگ و دو کے بعد جب 100 دینار جمع ہو گئے تو وہ اس بدکار عورت کے پاس میں پہنچا اور کہا، اے حسن و جمال کی پیکر، میں نے مزدوری کر کے 100 دینار جمع کیے اور وہ لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ یہ سن کر اس فاحشہ عورت نے کہا، اندر آ جاؤ۔ جب وہ عابد اس کمرے کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ حسین و جمیل عورت سونے کے تخت پر بیٹھی ہے۔ اس نے عابد سے کہا، میرے قریب آؤ، میں حاضر ہوں۔ یہ سن کر وہ عابد بے تاب ہو کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب تخت پر جا بیٹھا۔ جب وہ دونوں لوگ خدا کی نافرمانی کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو اس عابد کی سابقہ عبادت اس کے کام آ گئی اور اسے خدا عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کا دن یاد آ گیا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اس کی گناہ کی خواہش ختم ہو گئی اور اسے اپنے اس فعل بد کے ارادے پر بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس نے عورت سے کہا، مجھے جانے دو اور یہ 100 دینار بھی تم اپنے پاس رکھ لو، میں اس گناہ سے باز آتا ہوں۔ اس عورت نے حیران ہو کر پوچھا، آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تم نے بڑے جتن کیے، اب جب کہ میں تمہارے قریب میں ہوں اور میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتی ہوں تو تم مجھ سے کیوں بھاگتے ہو؟ آخر کیا چیز تمہیں میرے قریب ہونے سے مانے ہے؟ یہ سن کر اس عابد نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگ رہا ہے اور اسی کا خوف تیری طرف مائل نہیں ہونے دے رہا۔ مجھے اس دن کا خوف دامنگیر ہے جب میں اپنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ آخر میں نے یہ گناہ کر لیا تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کس طرح سے کروں گا؟ لہذا اب میرا دل تجھ سے اچاٹ ہو چکا ہے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ عابد کی یہ باتیں سن کر فاحشہ عورت بہت ہی زیادہ حیران ہوئی اور کہنے لگی، اگر تم اپنی اس گفتگو میں سچے ہو تو میں بھی پختہ ارادہ کرتی ہوں کہ تمہارے علاوہ کوئی اور میرا شوہر ہرگز نہیں بن سکتا، میں تم ہی سے شادی کروں گی۔ عابد کہنے لگا، تم مجھے جانے دو، مجھے بہت ہی زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ عورت نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تم کو جانے دیتی ہوں۔ عابد نے کہا، جب تک میں یہاں سے نہیں چلا جاتا ہوں اس وقت تک میں شادی کے لیے تیار نہیں۔ عورت نے کہا، اچھا ابھی تم چلے جاؤ، لیکن میں تمہارے پاس واپس آؤں گی اور تم ہی سے شادی کروں گی۔ اس کے بعد میں عابد سر پر کپڑا ڈالے، منہ چھپائے شرمندہ شرمندہ وہاں سے نکلا اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس عورت کے دل میں عابد کی باتیں اثر کر چکی تھیں، چنانچہ اس نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد میں اپنے شہر کو خیر آباد کہا اور اس عابد کے بارے میں پوچھتی پوچھتی بالآخر اس کے گھر پر پہنچ گئی۔ لوگوں نے عابد کو بتایا کہ فلاں عورت تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ عابد باہر آیا، جیسے ہی اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ عورت اس کی طرف بڑھی تو دیکھا کہ اس کا جسم ساکت ہو چکا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ غمزدہ ہوئی اور اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں اس کا بھائی ہے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ غریب ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، میں تو اس نیک عابد سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا، اب میں اس کی محبت میں اس کے بھائی سے شادی کروں گی۔ چنانچہ اس عورت اور عابد کے بھائی کی شادی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی اور ان کے یہاں 7 بیٹے پیدا ہوئے اور سب کے سب
اپنے زمانے کے مشہور اولیاء اللہ بنے۔ تو دوستو، یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی فضیلت۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔